السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سکندر علی۔ میں آپ سے کراچی سے مخاطب ہوں۔ کراچی ہائی کورٹ سے آج شانتی نگر کے جو الیکشن ہوئے ہیں چیئرمین کے، اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ سندھ ہائی کورٹ میں شانتی نگر کی جو گلشن اقبال کی UC 7 ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا چیئرمین جو منتخب ہوا ہے، کامیاب ہوا ہے، اس کے رزلٹ کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سکندر بلوچ کے رزلٹ کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کیوں چیلنج کیا گیا ہے، کس نے اس کے رزلٹ کو چیلنج کیا ہے، کامیابی کو۔ شانتی نگر کی UC 7 کے رزلٹ کو جو سندھ ہائی کورٹ نے کس نے چیلنج کیا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بلدیہ کے 3 جنرل کونسل کے جو امیدواران کامیاب ہوئے ہیں، ان کی کامیابی کو بھی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، جس میں ساجد الرحمان نے UC 2 وارڈ 1 کیاماڑی ٹاؤن سے الیکشن لڑا تھا۔ اس کو میر محمد رفیق ایڈوکیٹ نے چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سجاد الرحمان کا تعلق PTI سے ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو نتائج دیے ہیں وہ بالکل غلط اور بے بنیاد نتائج ہیں، اس میں دھاندلی کی گئی ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ساجد الرحمان کے 245 جبکہ عبدالرؤف جو تھے اس کے 202 ووٹ لیے تھے انہوں نے۔ اور انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں یہ بھی درخواست دی ہے کہ سید شیر علی شاہ نے وارڈ نمبر 4 UC 2 بلدیہ ٹاؤن سے الیکشن لڑا تھا۔ شانتی نگر کا جو میں آپ کو بتاؤں گا چیئرمین کا، اس کو کس نے چیلنج کیا ہے، کیوں چیلنج کیا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کیاماڑی والے بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے سید شیر علی نے وہاں سے 107 ووٹ لیے تھے، اور اس کے مد مقابل جو امیدوار تھے وزیر محمد، اس نے 102 ووٹ لیے تھے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں سے نعمت خان تھے، اور انہوں نے UC وارڈ 2 سے 2 نمبر سے اتحاد ٹاؤن جو تھا وہاں سے وہ الیکشن لڑے تھے۔ نعمت اللہ خان نے 443 ووٹ حاصل کیے تھے۔ یہ بھی درخواست میں انہوں نے دیا ہے۔ شانتی نگر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے نعمت اللہ خان نے جو 337 ووٹ لیے تھے، ان تینوں درخواستوں کو آج سننے کی سزا کی گئی سندھ ہائی کورٹ میں، جس میں جسٹس محمد اقبال کلوڑوں نے سماعت سے سننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو متعلقہ بینچ ہے اس میں چلے جائیں، یا متعلقہ پلیٹ فارم ہے وہاں چلے جائیں، وہاں یہ درخواستیں دائر کریں۔ اس سے قبل میں آپ کو شانتی نگر گلشن اقبال کی UC 7 ہے، وہاں پہ مبینہ دھاندلی کی جو درخواست ہوئی ہے، یہ پیپلز پارٹی کا جو کامیاب امیدوار تھا سکندر بلوچ، اس کو کامیابی کی اس کی چیلنج کی گئی ہے۔ اس میں جماعت اسلامی کا جو امیدوار ہے چیئرمین کا، انہوں نے غلام مصطفیٰ نام ہے ان کا، انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ غلام مصطفیٰ صاحب نے جو شانتی نگر UC یونین کمیٹی 7 کے امیدوار تھے جو ہار گئے ہیں،
انہوں نے اپنے رزلٹ کو چیلنج کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سکندر بلوچ والوں نے الیکشن کمیشن سے مل کے، سندھ حکومت سے مل کے ریکارڈ دھاندلی کی ہے۔ اس دھاندلی کی وجہ سے ان کو زبردستی ہرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جیتے ہوئے تھے۔ ان کا سندھ ہائی کورٹ میں یہ بھی موقف تھا کہ پولنگ اسٹیشن نمبر 3 شاہ لطیف اسکول MD اسکول میں دوبارہ پولنگ کروائی جائے۔ آپ کو یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جو جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو شانتی نگر میں شانتی نگر کا جو اسکول ہے شاہ لطیف اور MD اسکول، اس میں دوبارہ جو ہے پولنگ کرائی جائے، اور یہ بھی کہا ہے کہ سکندر بلوچ نے جو کامیابی لی ہے یا کامیابی کر رہا ہے اس کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن فوری طور پر روک دے اور نوٹیفیکیشن جاری نہ کرے۔ اور جماعت اسلامی کے امیدوار نے یہ بھی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ ریٹرننگ افسر 6 ہے جو TMC گلشن اقبال، اس کو بھی انہوں نے درخواست میں اپنا فریق بنایا ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی الیکشن کمیشن کو بھی درخواست میں نامزد کیا گیا ہے۔ چیئرمین جو کامیاب ہوئے ہیں سکندر بلوچ، ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ اور جماعت اسلامی کے امیدوار نے عزیز بھٹی تھانے کے SHO عدیل کو بھی جو ہے وہ فریق بنایا ہے۔ تو ان ساروں کو اور دیگر کو بھی فریق بنایا گیا ہے اور کہا ہے کہ فوری طور پہ ان کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے اس کو روکا جائے۔ یہ میں جماعت اسلامی کی آپ کو تقریر دکھا رہا ہوں۔ اس لحاظ سے 25% سے زائد اگر ٹرن آؤٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کنفیوژن میں یہ بہت غنیمت ہے، اس لیے کہ چاہا نہیں تھا انہوں نے کہ لوگ باہر نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں، لیکن کراچی کے لوگ چاہتے تھے کہ ان کے حالات بدلیں۔ اہل کراچی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام وابستگیوں سے بالاتر ہو کر جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، اس لیے کہ جماعت اسلامی خدمت کا استعارہ ہے، تعمیر و ترقی کا استعارہ ہے۔ ہم نے اس شہر کی خدمت کی ہے، تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، امانت اور دیانت کے ساتھ کام کیا ہے، ہماری پوری ٹیم کام کرتی ہے، اس لیے لوگوں نے ووٹ ڈال دیے۔ اور اس پوری پولنگ کے عمل میں جو ہماری شکایات تھیں اس سے پورا الیکشن کمیشن کی فائلیں بھری ہوئی ہیں۔ ڈیلیمیٹیشن پہ ہم نے اعتراض کیا تھا اور شدید اعتراض کیا تھا، اور اگر وہ اعتراض وقت پر سنا جاتا تو سب سے زیادہ بڑی بینیفیشری جماعت اسلامی ہوتی، اور ہم ایبسلیوٹ میجورٹی شاید 2/3 میجورٹی سے کراچی میں بلدیاتی انتخاب جیت جاتے۔ भुट्टो का भुट्टो का भुट्टो का भुट्टो के